ڈاکٹر صاحب جب اپنی گفتگو میں اچانک ایک وہ موڑ آتا ہے تو اچانک کہیں سے ایک پرانی محبوبہ، پھر ایک بہت پرانی محبوبہ، پھر ایک کم پرانی محبوبہ، تو اس طرح سے محبوب آئے ہیں. تو میں ڈاکٹر صاحب سے کہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب ذرا میرے بڑے بھائی کی طرح ہیں. تو میں پنجابی میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جیوے میرا بھائی میری گڑی گڑی پر جائے. تو اینی ویز ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہمارا محبت کا رشتہ ہے، اور ایسی سچی بات یہ ہے کہ ایسے رشتے بہت کم ممکن ہوتا ہے کہ اس طرح سے رشتے وجود میں آئیں. ہم دونوں جو ہیں وہ انتہاؤں پہ کھڑے ہوئے شخص ہیں. انتہا میں نے مثال کے لیے یہ لفظ استعمال کیا. میں لفظوں کو استعمال کرتے ہوئے بڑا محتاط رہتا ہوں، تو اسے اس طرح کی انتہا پسندی نہ سمجھا جائے. انتہا سے مراد یہ ہے کہ ہم دو اشخاص جن کے پاس ایک کلیئرٹی ہے، ہمارے جو نظریات ہیں ہم اس سے آگاہ ہیں، ہم جن نظریات کا استرداد کرتے ہیں ہم ان سے بھی آگاہ ہیں. تو وہ رفیق صاحب کے کیا کہنے. آج اس سے قبل میں گفتگو کا آغاز کروں، ہمارے بہت ہی ایک اہم ساتھی کامریڈ عباس سید اس دنیا سے رخصت ہوئے. ہمارا لیفٹ کا جو ایک قبیلہ ہے اس شمالی امریکہ میں، اس میں وہ بہت اہم آدمی تھے. تو میں جب یہاں آیا ٹورانٹو، تو جن لوگوں سے میری ملاقات ہوئی جو کہ لیفٹ کے لوگ تھے، ان میں عمر لطیف تھے، عباس سید تھے، منیر سامی صاحب ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے. تو ہمارا یہ ایک قبیلہ سید عظیم یہاں پہ تھے. تو عباس سید کو میں اس لیے آج یاد کرنا چاہتا ہوں کہ میں جب بھی کسی بائیں بازو کی تقریب میں جاتا تو ٹیبل پہ ایک شخص بیٹھا ہوا رجسٹریشن کر رہا، بالکل ایک جیسے، یعنی انہوں نے عمر دی، اسی دشت کی سیاحی میں ان کی عمر گزری، لیکن وہ بالکل ایک ورکر کی طرح جو ہے وہ ہمیں نظر آتے تھے، ہیٹ ویٹ پہن کے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت آدمی بھی تھے، نظریاتی سطح پہ بھی، اور اپنی جو ان کا ایک ظاہری وجود ہے تو وہ ان کا جانا ہمارے لیے جانا تو سب کو ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے یہ ایک آرگنائزیشن چل رہی ہے، اس کے پیچھے کیا کار فرما ہے، میں اس پہ بھی یہیں سے اس طرف بھی آتا ہوں. یہ ہے کیا، یہ آئیڈیا کیا ہے، یہ سارا، یہ لوگ کون ہیں جو اس طرح سے کام کرتے ہیں. خالد سہیل جو ہیں وہ فیملی آف دی ہارٹ، اور خالد سہیل، پرویز صلاح الدین، رفیق سلطان، اب ہمارے ساتھ عظما ہے، میں کسی سطح پہ ان کے ساتھ جڑا ہوں. یہ ہے کیا، یہ مل کے کتابیں لکھنا ہے کیا، اور یہ کیوں ہے. میں نے پچھلے دنوں خالد سہیل صاحب کو ایک خط لکھا، لو لیٹر، ہاں اسے ڈاکٹر صاحب ادبی محبت نامہ کہتے ہیں. تو داڑھی ہم دونوں نے رکھی ہوئی ہے لہٰذا ہمارے محبت نامے جو ہیں وہ بھی ادبی ہیں. ہماری ادب جو ہے وہ ہماری زندگی کا جو ہے ایک اسلوب ہے زندہ رہنے کا. ہم اسی طرح سے زندگی گزارتے ہیں شعر و ادب کے ساتھ. یہ معاملہ اگر آپ غور کریں، 1/11 آج ہم اس پہ بات کرنے کے لیے جمع ہوئے. کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا اس شہر میں کہ آپ کی خالد سہیل کے فن اور شخصیت کے حوالے سے کیا رائے ہے. آج کیونکہ موضوعات جو ہیں وہ یہ جو کتاب ہے اس کے 2 مصنف ہیں، اور ایک روایت، میری بھی گفتگو کا موضوع یہی ہے. پہلے ہم خالد سہیل پہ بات کرتے ہیں. ہمارے درمیان ایک مکالمہ ہوا. اچھا، ان کی آراء جو تھیں وہ جو ایک
عمومی ذوق ہے شعر و ادب کی تفہیم کے لیے، انہوں نے اسی ذوق کے تحت مجھ سے گفتگو کا آغاز کیا۔ اچھا، اب یہ جو ذوق جو وجود میں آیا ہے، اس کی بنیادیں کیا ہیں؟ اور کسی بھی سماج میں وہ ایسے کون سے ایلیمنٹس ہیں جن کے نتیجے میں آپ کا ایک ذوق وجود میں آتا ہے؟ ہم اپنی تاریخ کو دیکھتے ہیں، ہمارے یہاں پہ عربز آئے، یہاں پہ اور لوگ تھے، 5000 4000 سال کی ہماری ایک تاریخ ہے، اس میں میتھولوجی تھی، اس میں یونانی ادب تھا، ایک فینٹسی ہے، ایک داستان ہے، فلسفہ ہے، تصوف ہے۔ اچھا، اس میں جو ایک واضح ایلیمنٹ موجود ہے وہ مبالغے کا ایلیمنٹ ہے۔ مثلا ہم اپنی شعری روایت کو دیکھیں، اگر شعری روایت میں ایسا شعر جس میں مبالغہ نہیں ہے، وہ شعر جو ہے وہ لوگوں کی توجہ حاصل نہیں کر پاتا۔ اب پرانی انارکلی میں ہم لوگ جس زمانے میں بیٹھتے تھے، وہاں پہ ایک شاعر تھے بہت عمدہ، محمد ایوب، انہوں نے ایک شعر سنایا اور وہ سناٹا ہو گیا، کسی نے اس پہ داد نہیں دی سوائے ایک شخص کے، اور وہ شعر یہ تھا: ایک دن میرا دشمن چل کر برف کے رستے آئے گا، ایک دن میرا دشمن چل کر برف کے رستے آئے گا، اس کو یہ معلوم نہیں میں برفانی چیتا ہوں۔ یعنی اپنے محاذ پہ کھڑے ہوئے شخص کا یہ ایک شعر ہے۔ اچھا، یہ لوگوں کی توجہ نہیں حاصل کرتا ہے۔ لوگ کس شعر کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں؟ کسے نصیب کے بے پیر ہم اسے دیکھیں، کبھی کبھی در و دیوار گھر کے دیکھتے ہیں۔ احمد فراز صاحب کا شعر سنا ہے، اس کے شبستان سے متصل ہے بہشت، مقیم ادھر کے بھی جلوے ادھر کے دیکھتے ہیں۔ اوکے، اچھا، اب یہ ایک ذوق ہے، اور اسی طرح کی جو شاعری، مثلا میر انیس کے ہاں ہمیں ایک مبالغہ دکھائی دیتا ہے، ایک شعری مبالغہ۔ پوری جو سبق ہندی کی روایت ہے اس میں ایک مبالغہ ہے، اور اس مبالغے کو ہی شعری حسن کہا جاتا ہے۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں صاحب کتاب خالد سہیل کی طرف۔ خالد سہیل جب اس شہر میں آئے تو یہاں پہ بھی ایک ذوق موجود تھا، اور میں کسی پہ حملہ ور نہیں ہو رہا۔ یہ اردو شعری روایت کی جن لوگوں نے اس کی تعمیر کی ہے، اور اسے جو سامعین اور قارئین میسر آئے، یہ میں اس عمومی ذوق کی بات کر رہا ہوں۔ وہ گل و بلبل ہجر و وصال تک محدود لوگ تھے، چند ایک ایسے ان کے پاس مضامین تھے جو کہ نئے تھے، لیکن وہ نئے بھی ان معنوں میں نئے نہیں تھے، بہت ذرا سے غیر روایتی تھے۔ خالد سہیل صاحب نے جب اپنا یہ فنی سفر شروع کیا تو ان کا جو مزاج تھا، انہوں نے اس کے تحت ایک جو ہے نا وہ اپنا تخلیقی سفر وہ آغاز کیا۔ وہ سچ کو را فارم میں، بالکل را فارم میں، بغیر کسی مبالغے کے، ان کی جو اوریجنیلٹی تھی اس کے ساتھ انہوں نے قارئین اور سامعین سے مکالمے کا آغاز کیا۔ اچھا، کیونکہ اب جو ایک عمومی ذوق تھا اس میں وہ کرکیگارڈ سے کسی نے پوچھا، ایک جرمن فلاسفر آپ جانتے ہو، کہ وہ کہتا تھا اس دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جو لکھتے ہیں اور ایک وہ جو پڑھتے ہیں۔ لکھنے والے پڑھنے والوں کو ڈس اپروو کر رہے ہیں اور پڑھنے والے لکھنے والوں کو، لہذا جو مسلسل ایک کام ہو رہا ہے وہ ڈس اپروول کا ہو رہا ہے، کسی کی توجہ جو ہے تخلیق کی طرف نہیں۔ اچھا، ڈاکٹر صاحب کو ایک مزاحمت کا وہاں پہ سامنا ہوا، ان کے موضوعات باغیانہ تھے، سرخ دائرہ جیسی نظمیں انہوں نے کہی۔ ذرا یہ گائنی وارڈ سے آئے تھے، اور ان کا جو پہلا تجربہ تھا جس شعبے سے یہ وابستہ تھا،
یہ انہوں نے اس پہ نظمیں کہی. فراز صاحب نے ان سے نظم، اس پہ فرسٹ پرائز بھی ملا ہے نا. فراز صاحب نے کہا کہ یہ اردو شعری روایت میں ایسی نظم نہیں ہے. اچھا، پھر ان کی جو ٹرمینالوجی ہے، جیسے آج مس کیریج کا تذکرہ ہوا، کریٹو مس کیریج کا ہوا، اور وہ اس طرح کی جو اصطلاحات ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، اور وہاں سے نفسیات اور یہ وہ انہوں نے اپنے ایک موضوعات بنائے. لیکن یہ فیملی آف دی ہارٹ کیسے وجود میں ہے؟ عمومی ذوق کے پاس ان کے لیے گنجائش ہی نہیں تھی، کیونکہ وہ سمجھتے یہ ہیں کہ شعر و ادب کے یہ مخصوص موضوعات ہیں، اور پلیئر پرسیوٹ جو ہے، مسرت کا جو حصول ہے، وہ شعر و ادب کا واحد مقصد ہے. بات اس سے مختلف ہے. یہ ہرگز ایسا نہیں. فن شاعری، افسانہ نگاری، یہ اگر اسے پلیئر پرسیوٹ تک محدود کر دیں گے تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ جیسے ایک آپ نے وقتی طور پہ ایک لذت حاصل کی اور اس کے بعد واٹس نیکسٹ کیا ہوگا. اچھا، ڈاکٹر صاحب ایک کیونکہ انتھک آدمی ہیں، انہوں نے ایک پلیٹ فارم کریٹ کیا، اور یہ جو پلیٹ فارم ہے جسے فیملی آف دی ہارٹ کا نام دیا، میں یہ سمجھتا ہوں، میں حیران ہوں اس شخص پہ. انہوں نے نہ صرف اس پلیٹ فارم پہ جو کہ ایز اے نیو رائٹر انہوں نے کام کا آغاز کیا، اور اپنے موضوعات کے ساتھ ان موضوعات پہ قائم رہے. آپ کو کوئی مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے یا نہیں، کیا وہ زندگی کے یعنی وہ کیا زمینی مسائل نہیں ہیں، کیا وہ حقیقی مسائل نہیں ہیں؟ اگر یہاں پہ ہم وہ مین کائنڈ جو ہے کراس روڈس پہ ہے، ڈاکٹر صاحب نے آج سے کافی سال پہلے یہ لکھا. اچھا، انہوں نے اس طرح کے موضوعات کے سامنے لے کے آئے. اب ہوا یہ کہ نہ صرف انہوں نے اپنی جو تخلیقات ہیں اس پلیٹ فارم پیش کی، بلکہ اس طرح کے لکھنے والے جو بالکل نئے لوگ تھے وہ انہیں بھی لے کے آئے. اچھا، یہ لوگ ایلیٹسٹ ہیں جو مین اسٹریم سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولتے، انہیں تسلیم نہیں کرتے. ایک بندہ اپنا دکھ بیان کر رہا ہے، آپ ان کے لیے دروازہ کیوں نہیں کھول رہے بھائی؟ وہ کوئی برف کا کاروبار نہیں کرتا، نہ کتابیں جلد کرتا ہے، وہ شعر و ادب تخلیق کر رہا ہے، وہ تیسرے درجے کا تخلیق کار ہوگا، ہم مان لیتے ہیں، لیکن وہ ادب سے جڑا ہوا ہے، وہ شعر و ادب سے جڑا ہوا ہے. ہمیں اس کا احترام کرنا ہوگا، کیونکہ وہ ایک اچھی گریٹر ویلیو کے ساتھ کھڑا ہوا. یہ نئے لوگوں کو بھی لے کے آئے، اور وہ نئے لوگ آئے، انہیں پلیٹ فارم دیا، اور جس طرح سے انہوں نے خود ایک بالکل غیر روایتی لکھاری کیونکہ یہ غیر روایتی لکھاری تھی، انہوں نے اپنے لیے ایک آڈینس کریٹ کی. میں دیکھتا ہوں کہ 60 ہزار پہ آج جو ہے ان کی ویورشپ آ رہی ہے، لوگ اس طرح سے نہ پڑھ رہے. وہ لوگ کون ہیں جو 60,000 کی تعداد میں، 80,000 کی تعداد میں ان موضوعات کے ساتھ کھڑے ہو گئے؟ اور وہ لوگ کون ہیں جو اس طرح کی تحریروں کو، جن میں مبالغہ نہیں ہے، جسے وہ شعری حسن قرار دیتے ہیں، جسے وہ افسانوی رنگ قرار دیتے ہیں، جو لوگ انہیں ریجیکٹ کر رہے ہیں، وہ لوگ کون ہیں؟ اور یہ جو آج کے عہد کے لوگ ہیں، یہ لوگ کون ہیں؟ یہ ایک سوال ہے، ہمیں اس سوال کو سمجھنا ہوگا. یہاں پہ جو لوگ آئے، یہاں پہ نئے رائٹرز آئے، اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو یہاں پہ کھڑے ہو کر بات کرنا تو درکنار، وہ تو ہاتھ پاؤں کانپنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یہ جو سٹیج فرائٹ ہے، یہ دنیا کی بہت جو موت کے خوف سے بھی زیادہ یہ، وہ مصنف اور صاحب کتاب ہو گئے. آج ان کی ایک شناخت ہے، تو بجائے اس کے مجھے احمد ندیم قاسمی کہنے لگے کہ اگر عبد المجید سالک نہ ہوتے تو میں آج احمد ندیم قاسمی نہ ہوتا. آپ کو ایک شخص کی ضرورت ہے جو آپ کو بتائے، جو وہ آپ کو شعر سناتا آگے، اور وہ ایسا شعر ہے کہ اس پہ آپ یہ جانتے ہیں کہ اس شعر میں کچھ ایسا ہے کہ یہ لوگ اب بندہ آگے کا سفر کرے گا. لیکن بجائے اس کے کہ ہم دروازے بند کریں، ڈاکٹر سہیل نے دروازے کھولے ہیں، اور بہت سے لوگ، رابعہ رباح ہیں، انہوں نے بہت سے لوگوں کے ساتھ کتاب لکھی. اور میں بھی ایک اعتراف کرنا چاہتا ہوں، میں بہت کم لکھتا ہوں، اور مجھ سے یہ جو 2 کتابیں
جو ہیں وہ لکھوا لی ہیں. یہ اس کا کریڈٹ خالص میں مجھ پہ ہوتا میں تو کبھی نہ لکھتا. میں تو پڑھا رہنے دیتا ہوں. میں ایک چیز نظم لکھتا ہوں سال میں 2 یا 3. ایک نظم لکھی اسے 6 مہینے کے بعد دوبارہ دیکھتا ہوں یہ سنانے کے لائق بھی ہے یا نہیں. تو ان میں سے اکثر پھینک دیتا ہوں کہ یار یہ کیا شعر کرنے. تو یہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ نہیں یہ آپ مت کیجیے. تو ان کی وجہ سے میں رائٹر بنا اور میں دیکھتا ہوں کہ آج ہم زہرہ زبیری کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. زہرہ زبیری میں نے جو آج گفتگو کی تو 10 سال پہلے جب یہ کتاب شروع ہوئی 12 برس پہلے تو میں اس کی کچھ میٹنگز میں بھی شامل ہوا تھا. مجھے یاد ہے ان کے گھر گئے تھے تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ایشو کیا ہے. کہنے لگی یار یہ موضوعات بڑے وہ ہیں تو شاید جو ہے نا وہ خاتون ہیں یہ وہ ہے. تو لیکن 12 برس میں یہ پروجیکٹ آج مکمل ہوا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے بہت سے نئے لکھنے والوں کو اور انہوں نے قطعاً پرواہ نہیں کی کہ کیا یہ کوئی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے, کیا یہ کوئی بچہ ہے, کیا کوئی مڈل ایج کا ہے, نیا لکھنے والا ہے اور یا کوئی پرانا لکھنے والا ہے. اس سے بے نیاز ہو کے انہوں نے لوگوں کو ویلکم کیا ہے اور آج ہم یہ اسی ان کی ایک کاوش ہے تو آج ہم اس کتاب کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں. زہرہ کے بارے میں کیا کہوں, ہائے ہائے آپ یقین کریں ایسے سجی سجائی ایک ڈیکوریٹڈ سی خاتون ہے, ڈرامہ لکھ رہی ہے, افسانہ لکھ رہی ہے, کالمز لکھ رہی ہے, ڈائری لکھ رہی ہے اور آلویز مجھے بہت خوشی ہے. اچھا مجھے احساس ہوتا ہے کہ یہ مجلسی ادب سے یہ کیونکہ ساری عمر یہ رہی دیگر ممالک میں تو یہ جو شعری تربیت ہے یہ جب میں نے کسی بات پہ داد دیتا ہوں نا تو یہ وہ جو ٹریڈیشنل وے ہے اس کی بجائے تھینک یو کہتے ہیں. مجھے احساس ہوتا ہے کہ یار یہ خاتون جو ہے وہ بالکل بھی لیکن بہت ہی میں یہ کہتا ہوں کہ سٹیج کے ساتھ یہ جڑی. ہم نے تھیٹر کیا. میں دیکھتا ہوں زہرہ کہ اگر ہم جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس شہر کی اگر تاریخ اگر لکھی جائے گی اور اس میں جو یہ جو تھیٹر ہے ڈرامہ ہے اس میں زہرہ کا نام سر فہرست ہو اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہ آئے اور یہ سیلف ٹاٹ کسی سے کچھ نہیں سیکھا اور ان کے پاس جو زندگی تھی اسے وہ میں نے کہا نا کہ سجی سجائی. سچی بات یہ آپ کے لیے لفظ پٹولا جو ہے نا وہ بولنے کو میرا بیٹا ان سے بہت محبت کرتا ہے اور مجھے ابھی اس نے فون کیا. ہاں نہیں میں تو خیر محبت کرتا ہوں. مجھے اس نے فون کیا ڈیڈ زیزی آ گئی ہے. میں نے کہا ہاں زیزی آ گئی. ان کا ڈیڈ میں آ رہا ہوں تو تھوڑی دیر میں آپ سے ملنے کے لیے. ہم اسے زازا کہتے ہیں اور یہ انہیں زازا کہتی ہیں اور وہ انہیں زیزی کہتا ہے. تو مجھے یاد ہے ملاقاتیں ہم ان سے ملتے تھے اور اتنی انوالو ہوتی تھیں اپنی کانورسیشن میں اور سوال جس انداز سے پوچھتی ہیں اور اب تو کافی کتابوں کی مصنف ہو گئی اور یہ بڑی خوشائن بات ہے. اور میرا اور ان کا رشتہ جو ہے ہمارے درمیان ہمیشہ ایک جب بھی ملتا ہے بڑی پلیزنٹ سی فیلنگ ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب کا مجھے فون آیا کہنے لگے آپ نے اس دن گفتگو کرنی ہے وہ سم اپ کرنا ہے تو زہرہ پہ آپ نے بات کرنی ہے. میں نے کہا جی اچھا. کہتے ہیں ہمیں زہرہ کو سیلیبریٹ کرنا ہے. مجھے بہت اچھا لگا. کہتے ہیں آج اس کا دن ہوگا اور زہرہ جو ہے وہ اس کے پاس کوئی انسٹیٹیوشن نہیں تھا. اس نے دیکھیں جس شخص کے پاس کوئی انسٹیٹیوشن نہیں ہے کوئی مینٹور نہیں ہے وہ کتاب لکھنے میں کامیاب ہو جائے. میں یہ سمجھتا ہوں بہت بڑی بات ہے. میں نے ایک بہت عرصے سے وعدہ کر رکھا تھا زہرہ سے کہ میں اور آج میں نے کہا میں انہیں سرپرائز کروں گا. میں نے زہرہ کی ایک نظم ترجمہ کی ہے کہ زہرہ کون ہے. ڈرامے پہ بات ہوئی, ان کے افسانے ڈائری پہ بات ہوئی, تو ان کی ایک نظم ہے جنہوں نے اپنے نقاد کے لیے لکھی ہے. وہ میں نے اس کا ترجمہ آپ کی سماعت کی نظر کرتا ہوں. زہرہ کہتی ہیں یہ پرزہ جو کہ دماغ کے نام سے معروف ہے ایک مدت سے میری فکری جستجو کا موضوع ہے. میں اپنے تمام تر اعضاء